الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے ہم جو اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغ عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو اس میں دیے ہوئے احکام کی انشاءاللہ عز و جل پیروی کروں گا، یہ میں یہ نیتیں کر رہا ہوں۔ اشعار پڑھتے نیز عربی انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ اور آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبہ سے قبل ایک مرتبہ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار کہیں جا رہے تھے، تو ان کو راہ میں یا راستے میں کاغذ کا پرزہ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ادب سے رکھنے کی کوئی مناسب جگہ نہ پائی تو اسے نگل لیا۔ رات خواب دیکھا کوئی کہہ رہا ہے، اس مقدس کاغذ کے احترام کی برکت سے اللہ رب العزت نے تجھ پر حکمت کے دروازے کھول دیے۔ اللہ عز و جل ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئے کاغذ اٹھا کر اس کی تعظیم کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی توفیق دے کر ولایت کا رتبہ عطا فرمایا۔ اور ولایت میں بھی ایک اوتاد کا ایک رتبہ ہے، وہ عظیم منصب سے بھی انہیں سرفراز فرمایا۔ جیسا کہ بہجت الاسرار شریف میں کہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عراق کے اوتاد 7 ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ معروف کرخی، حضرت سیدنا شیخ امام احمد بن حنبل، حضرت سیدنا شیخ بشر حافی، حضرت سیدنا شیخ منصور بن عمار، حضرت سیدنا شیخ جنید، حضرت سیدنا شیخ سہل بن عبداللہ تستری، اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی۔ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے یہ غیب کی خبر سن کر عرض کیا گیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کہ یہ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ تو حضرت سیدنا شیخ حوار رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب ارشاد فرمایا
ایک اعجمی شریف ہوں گے. شریف جو ہے وہ جس طرح ہمارے یہاں جو سید حضرات ہوتے ہیں ان کو سید کہا جاتا ہے نا، تو اس طرح عرب ممالک میں سید زادوں کو جو ہے وہ شریف کہا جاتا ہے، اور سادات کرام کو انہیں سید زادوں کو جو ہے وہ حبیب بھی کہا جاتا ہے. اور وہاں اہل عرب میں سید جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ جس طرح ہم جناب بولتے ہیں نا، تو وہاں اس طرح سید استعمال ہوتا ہے. جیسے جناب یہ بات سنیے تو یا سیدی، اس طرح. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق جو ہے وہ ایک سید ہوں گے جو کہ عجمی ہوں گے، یعنی غیر عربی ہوں گے، جو کہ بغداد شریف میں قیام فرمائیں گے، اور ان کا ظہور 5ویں صدی ہجری میں ہوگا، اور وہ صدیقین یعنی اولیاء کرام کی سب سے اعلیٰ قسم سے ہوں گے. اور اوتاد وہ افراد ہیں جو دنیا کے سردار اور زمین کے قطب ہیں. یعنی کسی خطہ زمین یعنی شہر وغیرہ کا انتظام جس ولی اللہ کے سپرد ہوتا ہے انہیں جو ہے وہ قطب کہا جاتا ہے. تو میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، بسم اللہ شریف کی تحریر والے کاغذ کی تعظیم کی برکت سے حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار کا شمار اولیاء کبار سے ہونے لگا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے تھے. لا تعداد افراد بصد عقیدت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان سننے آتے تھے. ایک بار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اجتماع میں کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلان فرمایا، جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا. اب اس وقت وہاں کوئی غلام گزر رہا تھا، اس نے جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی رحمت بھری آواز سنی تو اس کے قدم تھم گئے، اور اس کے پاس جو 4 دینار تھے اس نے وہ اس سائل کو پیش کر دیے. اب حضرت سیدنا منصور رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس غلام سے فرمایا کہ بتاؤ کون کون سی 4 دعائیں کروانا چاہتے ہو. عرض کیا، پہلی دعا کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، اور دوسری دعا مجھے ان دراہم کا بدلہ مل جائے، تیسری دعا مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو، اور چوتھی دعا یہ عرض کی میری، میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے. چنانچہ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دی. غلام اپنے آقا کے پاس دیر سے پہنچا تو آقا نے تاخیر کا سبب معلوم کیا، تو اس نے یہ سارا واقعہ کہہ سنایا. تو آقا نے پوچھا کہ پہلی دعا کون سی تھی؟ تو غلام بولا، میں نے عرض کیا دعا کیجئے کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں. تو یہ سن کر آقا کی زبان سے بے ساختہ نکلا، جا تو غلامی سے آزاد ہے. پھر آقا نے پوچھا کہ دوسری دعا کون سی کروائی؟ کہا جو 4 درہم میں نے دے دیے ہیں اس کا نعم البدل مل جائے. تو آقا بول اٹھا، میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے. پھر پوچھا تیسری دعا کیا تھی؟ بولا مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. تو یہ سنتے ہی آقا کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا اور کہنے لگا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. پھر آقا نے کہا کہ چوتھی دعا بھی بتا دو. تو کہا میں نے التجا کی کہ میری، میرے آقا کی، آپ جناب کی اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے. تو یہ سن کر آقا نے کہا کہ 3 باتیں جو میرے اختیار میں تھیں وہ کر لی ہیں، چوتھی سب کی مغفرت والی بات میرے اختیار سے باہر ہے. اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا،
اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا۔ دعائے ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدل دی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے کاغذ وغیرہ کی تحریر کا ادب نصیب فرمائے جس پہ اس مالک عز و جل کا نام لکھا ہوا ہو، بسم اللہ شریف وغیرہ لکھی بھی ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ذہن نشی فرما لیجئے، یہ یاد رکھیے کہ جہاں بسم اللہ کا ادب و احترام کرنے والے کی بہت فضیلت بتائی گئی، وہیں اسے بے ادبی کی جگہ ڈالنے والے کے لیے وعیدیں بھی ہیں۔ یعنی جہاں فضیلت ہے تو وہاں جس نے اس کی بے ادبی کی یا ایسی جگہ پہ تحریر کیا کہ جہاں اس کو تحریر نہیں کرنا چاہیے، تو وہاں اس کے لیے وعیدیں بھی ہیں۔ کہ چنانچہ حضور پرنور شاہ غیور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے جہاں زمین پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قریب بیٹھے ہوئے نوجوان سے استفسار فرمایا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی، بسم اللہ۔ فرمایا، ایسا کرنے والے پر لعنت ہو، بسم اللہ کو اس کی جگہ پر ہی رکھو۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے ادب کی توفیق کے طلبگار ہیں کہ بے ادب فضل رب سے محروم ہو کر در بدر ذلیل و خوار پھرتا ہے۔ اور چاہیے یہ کہ زمین پر کسی بھی زبان میں کوئی بھی لفظ نہیں لکھنا چاہیے۔ کہ جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی زبان کا ادب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یاد رہے کہ یہ ان کی سخت غلط فہمی ہے۔ کہ غور فرمائیے کہ اگر انگریزی زبان میں لفظ اللہ لکھا ہو تو کیا ہم اس کا ادب نہیں کریں گے؟ ہم اس کا ادب کریں گے، اور یقیناً کریں گے۔ یہاں تک کہ اگر معاذ اللہ کسی نے توہین کی نیت سے اس پر پاؤں رکھ دیا یا اس کے بے ادبی کی پٹخ دیا یا کچھ کیا، تو وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ تو بہرحال انگریزی اور دنیا کی ہر زبان کے حروف کا ادب کرنا چاہیے۔ کہ تفسیر کبیر شریف میں کہ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانیں الہامی ہیں، تو ظاہر ہے کہ زمین پر کسی بھی زبان میں لکھنے سے اس کی بے ادبی یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سے محفوظ رکھے۔ آئیے آپ کے بارگاہ میں ایک حکایت پیش کرتا ہوں کہ ایک نیک آدمی نے اپنے بھائی کو نشہ کرنے کے باعث اپنے پاس بلا کر سزا دی۔ واپسی میں وہ پانی میں ڈوب کر فوت ہو گیا۔ جب اسے دفن کر چکے تو اسی رات اس نیک شخص نے خواب دیکھا کہ اس کا مرحوم بھائی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس نیک بھائی نے پوچھا کہ تو شرابی تھا اور نشے ہی کی حالت میں مرا، پھر تو جنت میں کیسے ٹہل رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، آپ سے مار کھانے کے بعد جب میں واپس ہوا تو راستے میں ایک کاغذ دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور نگل لیا، پھر پانی میں گر گیا اور دم نکل گیا۔ جب قبر میں پہنچا تو منکر نکیر کے سوالات پر میں نے عرض کیا، آپ مجھ سے سوالات فرما رہے ہیں، حالانکہ میرے پیارے پروردگار عز و جل کا پاک نام میرے پیٹ میں موجود ہے۔ تو اتنے میں غیب سے آواز آئی، صدق عبدی قد غفرت لہو، یعنی میرا بندہ سچ کہتا ہے، بے شک میں نے اسے بخش دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اپنی مدنی سوچ بنانے کے لیے، یعنی مقدس اوراق کا ادب و احترام کرنے کی سوچ بنانے کے لیے آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو کر سنتیں سیکھنے سکھانے والے عاشقان رسول میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے استقامت بھی ملے گی۔ آئیے آپ کی بارگاہ میں متبرک کاغذ اٹھانے کی فضیلت بیان کر دوں کہ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے، جو کوئی زمین سے ایسا کاغذ اٹھائے جس میں اللہ عز و جل کے ناموں میں سے کوئی نام ہو تو اللہ عز و جل اس اٹھانے والے کا نام روحوں کے سب سے اعلیٰ مقام یعنی علیین میں بلند فرمائے گا، اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کرے گا، اگرچہ اس کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت ایک مجلس بھی ہے، مجلس تحفظ اوراق مقدسہ۔ اس مجلس کا کام یہ ہے کہ مقدس اوراق جمع کرنا اور انہیں سمندر برد کرنا، یعنی سمندر میں بہانا، یا جہاں یہ سہولت ہو، جہاں یہ قانونی طور پہ اجازت ہو، اور جہاں اس کی اجازت نہ ہو سمندر برد کرنے کی، تو وہاں جو ہے وہ ان مقدس اوراق کو اس کے طریقہ کار کے مطابق دفن کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں مقدس اوراق کی تعظیم و توقیر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے مہینے شہزادے سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ میرے کچھ کام اٹکے ہوئے تھے، تو یہ ہے کہ میں وہاں گیا اور ابھی میں دوبارہ آیا ہوں شہزادے سے ملاقات کے لیے کہ میرے بہت سارے کام ہوئے ان کی برکت سے ملنے سے۔ پچھلی دفعہ بھی میری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے داڑھی شریف کی نیت کی تھی الحمدللہ، اور ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کے شہزادے ہیں، ان سے ملاقات کی برکت ہوگی تو کیا بات ہے۔ آپ دیکھ لیں خود، میرے داڑھی شریف کی نیت کی تھی، ان سے ہاتھ بھی میں نے پھروایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے استقامت بھی دے دی۔ میری تقدیر جگا دے یا رب محمد، یا مجھے آنکھوں سے دکھا دے، صحرائے مدینہ پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، یا رب مجھے دیوانہ دل عشق محمد
सीने को मदीना ईमान पे दे मौत मदीने की गली में मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे मदफन मेरा महबूब के ईमान पे दे मौत मदीने की गली में मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे मोहम्मद कामरान अत्तारी। मेरी सेकंड टाइम मुलाकात है शहजादे साहब से। मैं उस टाइम पे ज़हनी मसले मसाइल में घिरा हुआ था, वसवसों में था। मेरी शहजादे साहब से मुलाकात हुई तो मैं बहुत पुरसकून हो गया। उसके बाद दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल करा आने का, शहजादा साहब को देखने का, दीदार करने का। मैं माशाल्लाह दोबारा हाजिर हो गया। या